ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی پیشانی پر فکرات کا جال بچھ گیا تھا اور دل پر بے کلی کی مہر سبز ہو کر رہ گئی تھی۔ اور بیچاری اماں، اس کا تو پوچھو ہی مت۔ 4 دن دوا نہ ملی تو ایسی ہائے ہوئی مچائی کہ المان الحفیظ۔ ایسے میں وہ اپنی زندگی سے بیزار ہوتی پھری اور سونے پہ سہاگا۔ اس سے چھوٹی حدیقہ نے اس کے کان میں جانے کیا سحر پھونکا کہ اس کے 14 طبق بھی روشن ہو گئے۔ کچن میں جا کر دیکھا تو واقعی خالی ڈبے منہ چڑھا رہے تھے اور آٹے کی آس میں آتی چیونٹیاں بھی ناراض واپس لوٹ رہی تھیں۔ اس کے اندر تک فکرات بھر گئیں۔ اوپر سے شام کو ننھا بھی بیگ کندھے سے ٹکائے یہ مزدہ سنا رہا تھا، آپی مجھے ٹیوشن والی باجی نے نکال دیا کہ پہلے فیس لاؤ پھر بٹاؤں گی۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ ابا کے انتقال کے وقت سب ہی بہن بھائی چھوٹے تھے، ننھا تو محض چند ماہ کا تھا۔ اماں نے بڑے 5 بچوں کو ساتھ لگا کر کبھی لفافے بنائے، کبھی چارپائیاں بنی تو کبھی قالین بن کر جیسے تیسے وقت کاٹا، مگر بڑھتی ضروریات کے ساتھ گھر میں کام کر کے آدھے سے بھی کم ملنے والی مزدوری میں زندگی کی گاڑی چلانا مشکل تو ہوا۔ زہرہ پرائیویٹ گریجویشن کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ریسیپشنسٹ بننے میں کامیاب ہو گئی۔ تنخواہ اچھی تھی، لہٰذا زندگی یکدم نکھری۔ گھر کی حالت بدلی، 6 بہن بھائیوں کے لیے اچھی خوراک اور معیاری تعلیم کا حصول سہل ہوا۔ 6 ماہ بڑے پرسکون گزرے، مگر ایک دن تیز ہوا چلی اور کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنا نوکری کا محل پھر سے اڑ گیا۔ ہسپتال کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت موجود تھی۔ وہ معمول کے مطابق ہسپتال پہنچی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ بلاوے پر آنر کے روم میں موجود تھی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ بیٹھیے مس زہرہ الطاف۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیسی لگی آپ کو جاب؟ اچھی ہے سر۔ اس کی بات کے جواب میں طویل ہنکارہ بھرا گیا۔ تمہیں ہمارے عملے سے کوئی شکایت تو نہیں؟ لمحوں میں آپ سے تم کا سفر اسے کھلا مستزاد بے حد گمبھیر لہجے میں اس کے قریب آ کر بات مکمل کی گئی تھی۔ نو سر، وہ بمشکل بولی۔ اگر تم چاہو تو اپنے اور میرے تعلق کو حسین ترین بنا کر اس نوکری کو مزید پرکشش۔ اس کے گال دہک اٹھے۔ آگے اس سے ایک لفظ نہ سنا گیا۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے ہوس کا پیالہ بے دم ہو کر لڑھک گیا اور مارے اشتعال کے کاظمی کے نتنے پھول گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ دوبارہ اس نے وہاں قدم نہ رکھا۔ عزت دولت پر سبقت لے گئی تھی۔ سیاہ چادر میں سادہ چہرہ لیے کوئی لڑکی اتنی جاذب نظر بھی لگ سکتی ہے، شاہ نواز نے سوچا، اور رسمی سے انٹرویو کے بعد اسے پاپا کے آفس میں بطور سیکرٹری اپائنٹ کر لیا۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران شیخ ناصر حسین نے اس سے استفسار کیا، ہاں بھائی برخودار، جو کام کل تمہارے ذمے لگایا تھا کیسا رہا؟ زبردست، ایک لڑکی کو اوکے کر دیا ہے، آج ہی لیٹر بھیج دیا جائے گا۔ گڈ۔ انہوں نے سنجیدگی سے چائے کا مگ لبوں سے لگایا۔ شاہ نواز کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ڈیڈ، آپ کی وڈی سیکرٹری بہت کیوٹ ہے۔ شیخ صاحب نے اسے تنبیہاً گھورا تو وہ کھسیا کر ہنس پڑا۔ گھر کے حالات ابتری کی جانب تیزی سے گامزن ہوئے تو اسے پچھلے تجربے کو دل کی سرزمین میں دفنا کر نئی نوکری کے حصول کے لیے کوشش کرنا پڑی۔ یہ دوسری جگہ تھی جہاں وہ انٹرویو دے کر آئی تھی، اور قسمت اچھی تھی کہ جلد اپائنٹ لیٹر موصول ہو گیا۔ اسے آفس کا ماحول پسند آیا تھا، باس بھی اچھے لگے۔ شیخ صاحب رجل رشید، نیک طبیعت شخصیت کے حامل تھے۔ تنخواہ بھی مناسب تھی۔ گھر کے دیگر گوں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس نوکری کو جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا عہد کر چکی تھی۔ جب کبھی پاپا کے آفس میں چکر لگتا تو شاہ نواز اس دشمن جاں پر بھی نظر ڈال لیتا، جو خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہوتی اور اتنا نپا تلا بولتی گویا الفاظ مستعار لے رکھے ہوں۔ وہ چاہ کر بھی بات کو طول دینے کا پہلو نہ نکال پاتا، مگر اس کا دیدار ہی اس کے ذہن و قلب کو منور کر دیتا۔ آفس کے کچھ عملے کی کارکردگی غیر مناسب ہے، تم نئے لوگوں کے لیے اشتہار دو، میں تمہیں تفصیلات واٹس ایپ کرتا ہوں۔ شیخ صاحب نے دوسری جانب اپنا مدعا پہنچا کر رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ بورڈ پر کچھ ٹائپ کرتی زہرہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بے روزگاری کا مطلب تھا بے شمار مسائل کا مقابلہ، لہٰذا اسے اپنی نوکری بے حد عزیز تھی۔ اسے بے روزگاری کی ڈور کو کسی صورت نہ تھامنا تھا۔ لمحوں میں عہد باندھا۔ اگلے روز شیخ صاحب اپنے سامنے اشتہا انگیز خوشبو لٹاتا اور بھوک بڑھاتا بریانی کا باؤل دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ سر، میرے ہاتھ کی بریانی ٹیسٹ کیجیے۔ زہرہ نے خوش دلی سے آگے بڑھ کر پلیٹ میں بریانی نکالی۔ شیخ صاحب مروت کے مارے اپنا غصہ دبا گئے، بولے تو محض اتنا،
مس زہرا، یہ آفس ہے، ہوٹل نہیں، لہٰذا آئندہ اس قسم کے تکلفات میں پڑنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ اوکے سر، وہ کھسیا کر ہنس پڑی۔ اتنا بھی کافی تھا کہ وہ کھانے سے انکاری نہ ہوئے تھے۔ وہ بیٹے کا مدعا سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر یوں ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہوتی تو الگ بات تھی۔ ایسے معاملات میں خواتین کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے۔ ہم ٹھہرے سیدھے سادے مرد۔ خیر، میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو پرکھ کر انتخاب کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جذباتیت اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اکثر پچھتاوے کا سبب بن جاتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو تفصیلاً سمجھایا تو وہ فرما برداری سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اوکے پاپا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ زہرا میری چوائس ضرور ہے، مگر آپ کی رائے میرے لیے بہر صورت مقدم ہوگی۔ بیٹے کی جانب سے اتنا مان ملنے پر شیخ صاحب دل ہی دل میں رب کے شکر گزار ہوئے۔ پھولوں کا بوکے اور برتھ ڈے وشنگ کارڈ اپنی ٹیبل پر دیکھ کر شیخ صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کارڈ کی دوسری جانب زہرا الطاف کا نام دیکھ کر ان کی حیرت دور ہوئی۔ آپ کو میری برتھ ڈے یاد تھی مس زہرا؟ وہ سامنے آئی تو وہ پوچھے بنا نہ رہ پائے۔ یس سر، وہ اپنی دل نشین مسکراہٹ چہرے پر سجا کر گویا ہوئی۔ تھینکس، وہ مروتاً بولے۔ سر، جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان لوگوں سے وابستہ باتیں یاد رہتی ہیں۔ ریزرو سی زہرا سے اتنی ذو معنی بات کی توقع نہ تھی۔ خیر تو استجاب بجا تھا۔ وہ مخالف جنس کے بے حد ادب و احترام کے حامی تھے، لہٰذا کچھ نہیں کہہ سکے۔ وہ آنکھوں کو ایک ادا سے گھما کر مزید گویا ہوئی۔ سر، اگر آپ کہیں تو آج رات ہم اچھی جگہ ڈنر کرتے ہیں، مطلب آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ۔ شیخ صاحب کا حلق خشک ہوا۔ وہ بمشکل بولے، میری طبیعت سیٹ نہیں ہے، پھر کبھی سہی۔ اپنی ہمتیں مجتمع کر کے مزید بولے، آپ بخاری صاحب کے کیبن سے ان کی فائل منگوا کر چیک کر لیں اور سارا ڈیٹا ٹائپ کر کے مجھے ای میل کر دیں۔ اوکے سر۔ وہ پلٹ گئی۔ شیخ صاحب نے پانی کا گلاس بھر کر لبوں سے لگایا۔ اگلے دن وہ کچھ ضروری کاغذات لے کر اپنے اور شیخ صاحب کے مشترکہ کیبن کی طرف بڑھنے سے قبل پیپرز کی ترکیب پر نظر ثانی کرنے کی غرض سے رکی۔ دفعتاً سماعتیں اندر سے آتی شیخ صاحب کی آواز پر متحرک ہوئیں۔ بیٹا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انتخاب ہمیشہ پرکھ کر کرنا چاہیے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی سے مرعوب ہو کر۔ نظریں اکثر خوش نمائی سے دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں۔ زہرا اپنی جگہ اچھی لڑکی ہے، مگر میرے با کردار و با اصول بیٹے کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے۔ بیٹا واضح رہے، میرا مقصد کسی کی بچی کے انداز و اطوار کو عامیانہ ثابت کرنا نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے بچوں کی طرح اپنے دل اور دماغ کی پتنگ کو لمبی اڑان بھرنے سے پہلے ڈور کو واپس کھینچ لیجیے۔ فی الوقت ہمارے آنگن کو رونق بخشنے والی مہجبیں ہم سے دور ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا وہ ہمیں مل جائے گی۔ شیخ صاحب نے تفصیل سے اپنی بات مکمل کر کے دوسری طرف کی بات سنی اور گویا ہوئے۔ گڈ، مجھے اپنے بیٹے سے یہی امید تھی۔ ٹیک کیئر، ڈنر پر چلتے ہیں بیٹا، خدا حافظ۔ زہرا کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ اس نے آنکھوں کی نمی کی بدولت بے بسی سے اپنے سیاہ دھندلی گھٹاؤں سے سیاہ بالوں کو دیکھا، جو شانے کی حدود پار کر کے آنچل سے آزادی ملنے پر نوحق نہ تھے۔ اس کی نگاہ اپنے کندھے پر لاپرواہی سے لٹکے سترنگے آنچل پر پڑی، جو اس سستے سودے پر احتجاج کر رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو ہتھیلی سے رگڑا تو ہاتھ میں پڑے گھنگروؤں نے کان میں سرگوشی کی۔ بدیر ہی سہی، زندگی نواز دیتی ہے، بشرطیہ کہ اس کے اصولوں پر مضبوطی اور دل جمی سے مثبت انداز میں کوشش کی۔